ہاتھ میں پتھر لیے شہزادیاں کشمیر کی، ہاتھ میں پتھر لیے شہزادیاں کشمیر کی، ڈھونڈنے نکلی ہیں خود آزادیاں کشمیر کی۔ کب تک ظلم و ستم اور بربادیاں کشمیر کی، پوچھتی ہیں یا الہی یہ وادیاں کشمیر کی۔ یا خدایا توڑ دے اب ظلم و ستم کی زنجیر کو، یا خدایا توڑ دے اب ظلم و ستم کی زنجیر کو، دے میرے مولا آزادی اب وادی کشمیر کو۔ جناب صدر، معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج جس موضوع پر مجھے تقریر کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے یوم یکجہتی کشمیر۔ کشمیر دنیا کا وہ بدقسمت خطہ ہے جس کو آج تک آزادی جیسی نعمت نصیب نہ ہوئی۔ کشمیر جسے جنت نظیر کہا جاتا ہے، جہاں بلند و بالا پہاڑ نظر آتے ہیں، جہاں کی خوبصورتی لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی، وہ جنت آج بھارتی سامراج کے ظلم و ستم کی زرد میں ہے۔ جناب والا، میرے کشمیر میں تو ٹھنڈے پانی کی ندیاں بہتی تھیں، اب خون کی نہریں بہتی ہیں۔ وہاں مہکتے پھولوں کی خوشبو نہیں بلکہ بارود کا دھواں دکھائی دیتا ہے۔ کشمیر کا ہر گھر مورچہ ہے اور ہر گلی میدان جنگ ہے۔ کشمیر کا ہر گھر شہیدوں کے لہو سے چراغاں ہے۔ وہ اپنی جنگ خود لڑ رہے ہیں، وہ اپنی جنگ خود لڑ رہے ہیں۔ سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا، سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا، ایک وادی جسے لوگ کشمیر کہتے ہیں۔ کشمیری مائیں اور بہنیں آج بھی کسی محمد بن قاسم کی منتظر ہیں جو انہیں بھارت کے چنگل سے آزاد کروا سکے۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرک ہے، مگر اس شہرک کا یہ حال ہے کہ وہاں روزانہ کئی نوجوان شہید کر دیے جاتے ہیں، کئی عورتوں کی آبرو ریزی کی جاتی ہے، کئی بچوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے۔ قصور صرف اتنا ہے کہ وہ آزادی مانگتے ہیں، قصور صرف اتنا ہے کہ وہ اس دنیا میں آنے کا مقصد مانگتے ہیں، قصور صرف اتنا ہے کہ اپنے وجود کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں۔ جناب والا، وقت آ گیا ہے جب ہمیں اپنی آوازیں بلند کرنا ہوں گی، ہمیں کشمیر کے حق کے لیے لڑنا ہوگا، کیونکہ ہم جانتے ہیں آسماں جلتی زمیں پر نہیں آنے والا، آسماں جلتی زمیں پر نہیں آنے والا، اب کوئی پیغمبر نہیں آنے والا۔ پیاس کہتی ہے ریت نچوڑی جائے، پیاس کہتی ہے ریت نچوڑی جائے، اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا۔ اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہوگی، اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہوگی۔ اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا۔